اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے. سرکار کی کوئی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی. جب یہ اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو بیٹھنے کے لیے اگر الگ کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ ویٹ لگوا لیں وہ اپنی گاڑی میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 1300 سی سی میں بھی وہ والی سیٹ لگوا لیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کرے. کہتے ہو نہیں سکتا. صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے. ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے، یہ بہت محتاط کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 5 کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے. محتاط لگائیں آپ. تو یہ کون بھگتتا ہے؟ یہ ہم بھگتتے ہیں. 1 لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتتے ہیں. یہی سی سی آدھی ہو جائے گی، اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمپشن بہتر ہو جائے گی، اچھا ریٹ بن جائے گا، قوم کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ 1300 سی سی ہے تو ادھر ادھر کی پول کی گاڑیاں پکڑ کے یہ کوئی 4000 سی سی والی، کوئی 3000 سی سی والی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور پھر وہ گاڑیاں کھلی چلتی ہیں سرکار کے خرچے پر، اور وہ خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا، وہ خرچہ ہمارے پاکستان کے عوام کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بلوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. تنخواہ دار کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو ہم ان کی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اگر ان ساری بڑی گاڑیوں کو، ہمارا اندازہ ہے کہ 4 سے 4.5 لاکھ گاڑیاں سرکار کی اگر تمام پورے ملک کا جائزہ لیں گے تو موجود ہیں. بہت محتاط ہو جائیں. میں تو ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک سارے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. اگر 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں بھی جو 2000 سی سی سے اوپر کی ہیں، 3000 سی سی کی ہیں، اس کو اگر فروخت کیا جائے تو یہ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ کو ابھی مل جائیں گے، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے قوم کو ریلیف دینے کے لیے. تو یہ اپنی مراحت کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم IPPs کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، ہم جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے، پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ یہ نہ کرو. اگر IMF یہ بات کہتا ہے تو IMF کو تو پیسے چاہیے، ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں. یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے. اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اعلان کیا اور جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں پر گورنر ہاؤس میں تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا اور میرے پاس ابھی KP کی قیادت بھی موجود ہے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب خیبر پختونخوا کے عبدالباسط صاحب موجود ہیں. ان قریب ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ نہ صرف یہ کہ اس دھرنے میں اپنے لوگوں کو شریک کرتے رہیں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بلکہ پشاور کے یا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس، ان 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جب ان کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عوام کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہے، کس طرح سے وہ کوئی محسوس کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے. یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. اس لیے جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے، اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا، بلکہ وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے، لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آلریڈی تنخواہ دار طبقہ
بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے. مراعات یافتہ طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا, جاگیردار طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا, چھوٹے کسانوں کو تو ویسے ہی مار دیا ہے. لیکن جو اچھے کاشتکار اور بڑے زمیندار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے کس نے روکا ہے؟ سینکڑوں ارب روپے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. اسی طرح صرف ایف بی آر کی جو کرپشن ہے, ایف بی آر کا کام ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ایف بی آر کا کام جائز طریقے سے ٹیکس وصول کرنا ہے, لیکن ایف بی آر کے 22,000 ملازمین ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ میکسیمم ٹیکس جمع کر رہے ہیں, بجلی کے بلوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں. تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر تو اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کر کرپشن کا دھندا کرتا ہے, اور اس کے ملازمین جب آپ اس طرح کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں جس طرح کے تاجروں کے اوپر انہوں نے لگائی ہے, تو ایک نیا کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اور بہت محتاط اندازے کے مطابق 1,000 ارب روپے کی کرپشن خود ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو حکومت اپنی کرپشن ختم نہیں کرے, اپنی مراعات ختم نہ کرے, آئی پی پیز جو خود گورنمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم کر نہیں سکتے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قوم سے بولا جاتا ہے. پھر ایک اور بات ہے, پاکستان کا اندرونی قرضہ اور بیرونی قرضہ ملا کے یہ تقریباً کوئی بن رہا ہے 65 ٹریلین, اور اس میں سے 43,000 ارب روپے یعنی 43 ٹریلین روپیز یہ پاکستان کا اندرونی قرضہ ہے. سود کی شرح, یہ اندرونی قرضہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ اندرونی قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام کی بربادی میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ملتا ہے یہ انہی بینکوں کو ملتا ہے, اور یہ بینک فرنٹ مین ہوتے ہیں حکومت کے لوگوں کے. ہم برباد ہو رہے ہیں, بینک آباد ہو رہے ہیں. سود کی اس معیشت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. کل انہوں نے بڑا حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے کہ 1% سود میں کمی کا اعلان کیا ہے. اگر یہ سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے, حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, اس جنگ اور عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے ہمیں. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بتدریج ختم کیا جائے, تو اگر یہ ایک سال میں یہ 20% سے اگر یہ 10% پہ لے کر آئیں, تو یہ جو قوم ٹیکسوں کی صورت میں یہ قرضے ادا کر رہی ہے, جو ہمیں 8,500 ارب روپے یا 9,000 ارب روپے کے قریب صرف سود کی رقم ادا کرنی ہے اپنے جو بینک ہیں اور مختلف ذرائع سے جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں, تو اس میں سے آدھی کمی ہو جائے گی. یہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا, یہ سود کی ادائیگی کم ہو جائے گی, عوام کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا. تو یہ جتنی سود کی شرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں, قرضوں کا سود بڑھتا چلا جاتا ہے, اصل قرضہ تو ادا ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساہوکاری نظام ہے, ساہوکاری نظام, اور اس میں جکڑ دیا ہے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو. انشاءاللہ جماعت اسلامی تو اس سودی نظام سے بھی قوم کو نجات دلائے گی انشاءاللہ, اور یہی ملک ہوگا, یہی عوام ہوں گے, یہی معیشت ہوگی, اور اللہ کی برکتیں ہوں گی. ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے. اس لیے یہ جو پورا سوسائٹی پہ کنٹرول کر کے مہاجن بنے ہوئے ہیں اور برباد ہمیں کر کے رکھ دیا ہے, ان لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے. تو پہلا مرحلہ اس دھرنے کی کامیابی ہے, اور ہم میڈیا کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پورے کام کو جلد مکمل کریں. جتنا وہ ڈیلے کریں گے اتنا یہ دھرنے کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور پورے پاکستان میں یہ دھرنے ہوں گے. اور پہلے مرحلے میں تو ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس میں بیٹھیں گے, دوسرے مرحلے میں تو ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ مرحلہ بھی قریب ہی آ جائے گا. شاہراہوں پہ بیٹھیں گے, پھر ہم سے مت کہنا کہ سب بند ہو گیا, تم نے پہلے ہی ہماری معیشت بند کر دی ہے, تم نے ہماری پہلے ہی جو ہے وہ آزادی بند کی ہوئی ہے, تم نے پہلے ہی ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کریں. جماعت اسلامی کبھی لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتی, اور اس کا ثبوت یہ دھرنا ہے. ہم ساری رکاوٹیں توڑ چکے تھے, ہم جا کر اسلام آباد کے ڈی چوک پہ بیٹھ, بلکہ بہت سے تو چلے بھی گئے تھے, لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے تصادم پڑے. ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر کو متعارف کروانا ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اور جہاں بھی جو بھی احتجاج کرتا ہے, چاہے بلوچستان میں کرتا ہو, چاہے کے پی میں کرتا ہو,
چاہے یہاں پنجاب میں کرتا ہو یا سندھ میں کرتا ہو، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ احتجاج والوں کو بھی قانون کو حق میں لینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پہلا کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری آزادیاں دے اور لوگوں کو اپنی بات کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے دھرنا آج جاری ہے، اور آج کے اس دھرنے میں بڑے پیمانے پر تاجر صنعت کار بھی شریک ہوں گے، عوام بھی شریک ہوں گے، خواتین بھی شریک ہوں گی، اور ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں بہت ساری صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے اس دھرنے کو ہم نے ایک ٹریننگ کیمپ بھی بنا دیا ہے۔